بچوں، آج ہم ضمیر پڑھیں گے۔ ضمیر کیا ہوتی ہے اس کو سمجھیں گے۔ انگلش میں اس کو پروناؤن کہتے ہیں۔ اب ایک عبارت دی گئی ہے، اس عبارت کو ہم ضمیر یعنی کہ پروناؤن کو سمجھیں گے۔ حامد ایک بہادر نوجوان تھا۔ حامد بڑی ہمت والا تھا۔ حامد نے ایک آدمی کو ڈوبنے سے بچایا۔ حامد کو سرکار نے انعام دیا۔ حامد کا نام ملک کے بہادر لوگوں میں شامل ہو گیا۔ حامد، اب نیچے والی عبارت کو دیکھیے۔ حامد ایک بہادر نوجوان تھا، وہ بڑی ہمت والا تھا۔ اس نے ایک آدمی کو ڈوبنے سے بچایا۔ اسے سرکار نے انعام دیا۔ اس کا نام ملک کے بہادر لوگوں میں شامل ہو گیا۔ دیکھیے پہلی لائن جو پڑھی تھی، پہلی عبارت کے ہر جملے میں حامد آیا ہے۔ عبارت میں لفظ حامد کے بار بار آنے سے بدنمائی پیدا ہو گئی ہے، یعنی کہ بار بار حامد کو دہرایا گیا ہے۔ اس کے برعکس جب ہم نے دوسری لائن پڑھی، اس میں حامد صرف ایک جگہ یعنی کہ پہلے جملے میں آیا، یعنی کہ شروع میں ہی آیا ہے۔ اس کے باقی جملوں میں حامد کی جگہ پہ وہ، اس، اسے، اس کا جیسے الفاظ آئے ہیں۔ یہ چاروں لفظ ضمیر ہیں جو اسم یعنی حامد کی جگہ پر لائے گئے ہیں۔ تو سمجھے؟ اب ضمیر کی تعریف، وہ لفظ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں ضمیر کہلاتے ہیں۔ اس کو مارکر سے بلیک کر دیا گیا ہے، یہ تعریف ہے۔ ضمیر کے استعمال سے اسم کی تکرار کی وجہ سے پیدا ہونے والی بدنمائی دور ہوتی ہے اور عبارت میں روانی اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہے ضمیر کو استعمال کرنے کا۔ یہاں حامد ایک شخص ہے اور وہ، اس، اسے اور اس کا، یہ چاروں لفظ حامد کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ وہ ضمیر جو کسی شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ جو صرف کسی شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہو، ایسی ضمیر کی تعریف بلیک مارکر سے بلیک کی گئی ہے۔ اس کی تین صورتیں ہیں۔ بات کرنے والا اپنے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں، جیسے میں، ہم، میرا، ہمارا وغیرہ۔ بات کرنے والا سامنے موجود شخص کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر حاضر کہتے ہیں، جیسے تم، تو، آپ۔ بات کرنے والا غیر موجود شخص کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر غائب کہتے ہیں۔ جب کوئی موجود نہیں ہے، ایسے شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو اس کو ضمیر غائب کہتے ہیں، جیسے وہ، اس، ان کا وغیرہ۔ ضمیر شخصی فاعلی حالت میں آتی ہے یا مفعولی حالت میں آتی ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ ضمیر فاعلی حالت اور مفعولی حالت میں بتلایا گیا ہے۔ ضمیر جیسے میں، فاعلی حالت میرا ہوگا، مفعولی حالت میں مجھے ہوگی۔ ہم، ضمیر ہم فاعلی حالت میں اگر ہوگی تو ہمارا، مفعولی حالت میں ہوگی تو ہمیں۔ تو، ضمیر تو فاعلی حالت میں اگر ہوگی تو تیرا، مفعولی حالت میں اگر ہوگی تو تجھے۔ ضمیر تم فاعلی حالت میں اگر ہوگی تو تمہارا، مفعولی حالت میں ہوگی تو تمہیں۔ ضمیر وہ فاعلی حالت میں ہوگی تو اس کا، اس کی، مفعولی حالت میں ہوگی تو اسے۔ ضمیر وہ فاعلی حالت میں ان کا اور ضمیر مفعولی حالت میں انہیں۔ تو بچوں، آج ہم نے ضمیر کے بارے میں سمجھا اور اس کو پڑھا۔ آج کا سبق یہیں پر۔ اللہ حافظ۔